السلام علیکم۔ لبنہ اردو اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج ہم اپنی کلاس میں غلام عباس کا ایک مشہور افسانہ اوور کوٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عباس کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غلام عباس کا شمار دنیائے ادب کے عظیم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ غلام عباس نے افسانوی ادب میں ایک منفرد اور اچھوتا انداز تحریر اختیار کیا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ترقی پسند تحریک کے اثرات نے افسانہ نگاری کو ایک نئی جہت سے متعارف کرایا اور غلام عباس ان میں پیش ہیں۔ انہوں نے زندگی کے حقیقی کرداروں کو بنیاد بنا کر ایسی حقیقی کہانیاں تحریر کی جن پر افسانے کا گمان نہیں ہوتا اور وہ معاشرتی اصلاح کا سبب بنتی ہیں۔ اگر ہم انہیں سمجھتے ہیں اور ان کو سمجھ کر ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اپنے معاشرے میں بدلاؤ کا سبب بن سکتے ہیں۔ غلام عباس کی اس کہانی میں، اس افسانے میں جن معاشرتی خامیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں سب سے اہم برائی نمود و نمائش اور ظاہری آرائش و زیبائش ہے۔ ظاہرداری نے معاشرے کا اخلاقی چہرہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ افسانہ حقیقت نگاری کی عمدہ مثال ہے۔ کہانی کا عنوان ظاہری اور باطنی لحاظ سے اوور کوٹ کی طبعی معنویت کے ساتھ ساتھ علامتی اور تجریدی معنویت کو بھی بیان کرتا ہے۔ عقیدی اعتبار سے اوور کوٹ جسم ڈھانپنے اور اجنبی نوجوان کی غربت و افلاس اور روح کی برہنگی کی پردہ پوشی کے دونوں پہلوؤں کو نمایاں کرتا ہے۔ اوور کوٹ کی جب کہانی پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو اوور کوٹ کی کہانی کا مرکزی کردار ایک گمنام نوجوان ہے اور تمام کہانی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ گمنام یہ جو نوجوان ہے یہ بظاہر اپنے ظاہری حلیے سے ایک امیر طبقے سے تعلق رکھتا نظر آتا ہے جو خوش پوش ہے، اس سے نہایت عمدہ اوور کوٹ زیب تن کر رکھا ہے۔ اس کے جوتے، اس کے بالوں کی تراش خراش اور اس کے ظاہری نظر آنے والے حلیے سے وہ ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا نظر آتا ہے اور ایک امیر طبقے کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ جنوری کی ایک شام لاہور کی معروف سڑک پہ مٹرگشت کرتا ہے اور مختلف جگہوں پر اس طرح سے لاپرواہی اور مطمئن انداز میں خوش حال طریقے سے اور بے فکری سے گھومتا نظر آتا ہے کہ جیسے اس کو کسی بھی قسم کی کوئی فکر لاحق نہیں، اور اسی طرح سے وہ مختلف جگہوں سے مختلف دکانوں پہ جاتا ضرور ہے، ان کے اندر قدم رکھتا ہے اور ان کی چیزوں کا معائنہ کر کے ایسے چھوڑ دیتا ہے کہ انہیں ان چیزوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، لیکن وہ سینما سے بھی ہو کے گزرتا ہے، مختلف سڑکوں پہ مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن ایک پیسے کی بیڑی کے علاوہ وہ کوئی اور چیز خریدتا نظر نہیں آتا۔ لیکن اس کی ظاہری جو حلیہ ہے اس سے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی قسم کی تنگ دستی کا شکار ہے، بلکہ ظاہری حلیے سے وہ بڑا خوشحال اور ایک امیر طبقے سے تعلق رکھتا نظر آتا ہے۔ اور جب وہ اس طرح سے سڑک پر مٹر گشت کر رہا ہے اور آرام سے تفریح کرتا نظر آتا ہے اس شام، تو اس کی نظر ایک نوجوان جوڑے پہ پڑتی ہے جو سڑک کے دوسری طرف جا رہا ہے، اور وہ ان کا تعاقب کرنے کے لیے جب ان کے پیچھے جاتا ہے تو سڑک پر ایک تیز رفتار سے دوسری طرف سے آتے ہوئے ایک ٹرک کے نیچے آ کے کچلا جاتا ہے۔ اسپتال میں جا کر، اور اس کو فوری طور پر امداد کے لیے پہنچایا جاتا ہے، اسپتال میں جا کر کہانی یک لخت المناک حادثے کے علاوہ اس بظاہر ہنستے مسکراتے نوجوان کی اندرونی غمناک داستان کا پردہ فاش کر دیتی ہے۔ وہ نوجوان جو اب تک لوگوں کو ایک بے فکرہ خوشحال نوجوان نظر آتا ہے، جب اس کا اوور کوٹ اتارا جاتا ہے اس کو اس کی طبی امداد دینے کے لیے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اوور کوٹ کے پردے میں اس کی مفلسی، غربت اور بے بسی کا بھیانک چہرہ چھپا ہوا ہے۔ اس اوور کوٹ کے ساتھ ساتھ اس کی قسم پرسی، اس کی احساس محرومی اور اس کی غربت کا بھی
پردہ فاش ہو جاتا ہے۔ یہ افسانہ معاشرے کی منافقت کو بے نقاب کرتا ہے۔ دیکھیے معاشرہ جو ہے وہ جب مختلف طبقات میں بڑھ جائے، اور وہ طبقات بھی ایسے کہ امیر طبقہ اپنے غریب طبقے سے نہایت نفرت سے اور نہایت مرعوبیت سے اور نہایت تذلیل کے ساتھ اس کے ساتھ رویہ رکھے، تو وہ لوگ جو ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں وہ اس محرومی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اس طرح سے رویہ نہ رکھا جائے۔ تو یہ نوجوان بھی اسی احساس محرومی کا شکار ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اپنی بے بسی کو، اپنی غربت کو اس دنیا سے چھپائے، تاکہ اس کو اس نفرت کا، اس تعصب کا شکار نہ ہونا پڑے۔ دولت مند لوگ اپنے ارد گرد رہنے والے مفلس لوگوں کو مفلسی کے شکار طبقے سے قطعی ہمدردی نہیں رکھتے، اور افسانے کا یہ کردار اسی معاشرتی بے حسی کا شکار ہے۔ وہ اوور کوٹ کے لبادے میں اپنی پرسرار مسکراہٹ اور مہذب گفتگو میں اپنی ذات کو فراموش کرتے ہوئے ظاہر داری میں اپنے باطن کو چھپانے میں مصروف تھا۔ یہ افسانہ معاشرے کی ان گنت خامیوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ ان افسانے میں جو ہم سب کے لیے سبق ہے وہ یہ کہ اگر ہم معاشرے میں سے اس طبقاتی فرق کو، اور اس طبقاتی تعصب کو، اور اس طبقاتی محرومی کو بیچ میں سے ہٹا دیں، اور ان لوگوں کی پہچان ان کی ظاہری حلیوں سے، ان کے ظاہری لباس اور رہن سہن کے بجائے ان کی عادات، ان کی افکار اور ان کی کردار کی بنیاد پہ کیا جائے، کرنے لگیں، تو معاشرہ نہ صرف ان برائیوں سے پاک ہوگا بلکہ ایک صحت مند معاشرہ ترتیب دیا جائے گا۔ ایک صحت مند معاشرہ وجود میں آئے گا جہاں انسان کو انسانیت کی بنا پر سمجھا جائے گا اور اس کی قدر کی جائے گی، نہ یہ کہ اس کے ظاہری لباس اور اس کے رہن سہن اور اس کے ظاہری مال و دولت کے بلبوتے پر اس کی عزت کی جائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ افسانہ سمجھ آیا ہوگا، اور اس میں جو پیغام دینے کی کوشش کی ہے غلام عباس نے، اس تک بھی آپ ضرور پہنچے ہوں گے۔ آئندہ کے لیے کسی دوسرے افسانے کو موضوع بنانے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جو بچے پہلی دفعہ ہماری کلاس میں آئے ہیں وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور جو بچے چاہتے ہیں کہ کسی اور موضوع کو کلاس کا حصہ بنایا جائے وہ کامنٹ سیکشن میں مجھے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ۔